بڑھتے ہیں آیت نمبر 24 کی طرف، تلاوت کی جانب بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، استجیبو حکم مانو، للہ اللہ کا، وللرسول اور رسول کا، اذا جب، دعاکم وہ بلاتے ہیں تمہیں، لما اس کے لیے جو، یحییکم تمہیں زندگی بخشتا ہے، وعلموا اور جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہو جاتا ہے، بینا درمیان، المرئی آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور یہ کہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بڑھتے ہیں باب محاورہ ترجمہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جب کہ رسول اللہ کا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ کہ مومنین سے خطاب ہے، مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسرا انسان اور اس کے قلب اور اس کے درمیان اللہ کا حائل ہو جانا ہے۔ تو اس آیت میں ہم دو باتوں کو پڑھیں گے۔ بڑھتے ہیں پہلی بات کی جانب۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو۔ آیت نمبر 20 کو بھی جب ہم نے شروع کیا تو اس کا بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے تھا، تو میں نے آپ کو وہاں بتا دیا تھا کہ جہاں پر خطاب مومنین سے ہوتا ہے، جہاں پر مخاطب کسی کو کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے ایک میسیج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے یا ہدایت ہوتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ تو جو شخص مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا لازماً مطیع اور فرما بردار ہوگا، وہ ان کے حکم پر ضرور چلتا ہوگا، من و عن اس کو قبول کرتا ہوگا، بلا چوں و چرا اس کو مان لیتا ہوگا۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایک بات ہے کہ اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو انسان کو، جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ تو یہاں پر زندگی بخشنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات ہمیں بیان کیے، قرآن اور سنت کی صورت میں جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس میں احکام ہیں جن کو مان لینا ہے، اوامر ہیں اور نواہی ہیں۔ اوامر کہتے ہیں احکام کو، جو حکم ہوتا ہے، جس پر عمل کرنا ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، بصورت دیگر آپ کو گناہ ملتا ہے، آپ عقاب میں جکڑے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے نواہی، منع کرنے سے ہے، یعنی جن سے منع کیا گیا ہے، جن سے اجتناب کرنا ہے، جن سے رک جانا ہے۔ تو قرآن و سنت میں یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جن احکام شریعہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کو زندگی بخشے، اس کے ذریعے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے، تو جب بھی ایسی باتوں کی طرف دعوت دی جائے تو اے ایمان والو اس کو قبول کر لیا کرو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایسا بھی ممکن ہے، علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جہاد بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو حیات بخشی، جو ان کی فتح و نصرت فرمائی تھی، تو وہ بیسیکلی ان کو کافروں پر مسلط کر دینا تھا۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی بخشی، ان کا جھنڈا جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا، اور کفار کے دلوں میں ہیبت اور ڈر بٹھا دیا۔ تو یہاں پر یہ دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، اور بیسیکلی جہاد جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری اور اوامر و نواہی میں بھی شامل ہے۔ احکام شریعہ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جہاد بھی داخل ہے، جہاں ہم 5 ارکان کا ذکر کرتے ہیں تو علماء مفسرین جہاد کو چھٹے درجے پر لے کر آتے ہیں۔ جہاد بھی اسلام کا ایک لازمی رکن ہے۔
تو ممکن ہے یہاں پر جہاد بھی مراد ہو اور احکام شریعہ یعنی اوامر و نواہی بھی مراد ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے بھی جب ہم ایک حکم پر چلتے ہیں تو ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے طور اطوار پتہ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم کسی چیز سے باز آ جاتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس میں انسان کے لیے سکون ہے، اس میں انسان کے لیے نفع ہے۔ آپ کو کسی چیز سے اگر روکا گیا ہے تو آج سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی انسان کا فائدہ ہے، خواہ وہ اس کی آزمائش کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ آیت کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آیت کے اس حصے کے بھی بہت سارے مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ موت مراد ہو سکتی ہے اس سے، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کے اور اس کے نفس یعنی اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ اللہ پاک قادر مطلق ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اللہ انسان کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہے، وہ اس کے دل میں پیدا ہونے والی باتوں کو، اس کی خواہشات نفس کو، پھر اگر وہ ان خواہشات کو کچل کر اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ ان سب باتوں سے بخوبی واقف ہے۔ انسان کا ایمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، وہ جیسا بھی ہو، اس کے ایمان کا گھٹنا بڑھنا، ان تمام کیفیات سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ تیسرا ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل ایک دل کی مانند رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ حدیث بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی جو حدیث میں مفہوم بیان کیا گیا ہے اس آیت کا وہی مراد ہو سکتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں۔ ایک دعا ان میں سے یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو اس طرح کی دعائیں حدیث سے مروی ہیں، جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین پر ثابت کر دے، ثابت قدم رکھنا، قائم رکھنا۔ تو اس آیت کے اس حصے میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ کو 3 معنی، 3 مطالب بتا دیے۔ علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں یہ تینوں معنی ایک ساتھ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، پھر جو اس کے اعمال ہوتے ہیں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر تیسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی خواہشات نفس کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے اپنی خواہشات نفس کے مطابق، لیکن اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم اس کو اس بات سے روک دیتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ تمام معانی اور مطالب مراد ہیں۔ پھر فرما دیا اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں روز قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آخرت کا جو اعتقاد ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے، وہ ایک مسلمان کی زندگی میں انتہائی اہم حیثیت رکھتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو ایک عمل ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا، یہ ایک انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے ایک انسان سیدھے راستے پر چلنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کہیں اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی تو آخرت میں جب اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہاں اس سے باز پرس ہوگی، لہٰذا وہ سنبھل کے چلتا ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔